بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ یہ اچھا ہے، یہ لیتے ہیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت ابایا اس کے لیے پسند کر چکا تھا، لیکن میرے پاس ابایا آپ کیوں لے کر دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، اور تم پلیز بحث مت کرو، مجھے بحث کرنے والی بیوی نہیں پسند۔ یہ والا ڈریس دیکھو، اس میں بلو یا ریڈ ہونا چاہیے۔ وہ اس سے کہتا شاپ کیپر سے انگلش میں مخاطب ہو۔ وہ کافی خوبصورت تھا لیکن اس کی سلیو صاف تھی۔ میں آدھے ننگے بازو والے کپڑے نہیں پہنتی، اس نے بنانا ضروری سمجھا۔ تو اب سے پہننا شروع کر دو، باہر تو ویسے بھی تم 10 گز کی چادر یا برقع پہن کر جاتے ہو، گھر پر صرف میں ہی ہوں، اور میں نے تو تمہیں بنا کپڑوں کے بھی… خیر منہ مت کھلواؤ میرا یہاں، تم فضول میں یہاں لال پیلی ہو جاؤ گی۔ پلیز خدا کے لیے تھوڑی شرم کریں، آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ تاشفین اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا۔ ڈارلنگ میں صرف باتیں نہیں بلکہ کام بھی کر سکتا ہوں، ایسے ویسے والے۔ وہ اس کی نازک مرمری کمر میں اپنے بازو میں جکڑ چکا تھا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں یہاں سے واپس کسی قیمت پہ نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اور کون کم بخت تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہے؟ بیوی کو دور نہیں بھیجا جاتا بلکہ اپنے قریب رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے مزید سے تنگ کرتا، تنافش اس کے ہاتھ پر اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے اچھی خاصی زور سے چٹکی کاٹ چکی تھی، جس پر نہ چاہتے بھی اس کا ہاتھ اس کی کمر سے آزاد ہو گیا، اور وہ اس سے اچھی خاصی فاصلے پر چلی گئی۔ چہرہ الگ سے سلخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہی بیسٹ طریقہ تھا اسے یہاں سے بھگانے کا۔ وہ اس کی کمزوری سمجھ گیا تھا، اتنی آسانی سے تو وہ بھی اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ دیکھیے وہ تئینہ لٹو ہو یوں ہی ہو رہے تھے۔ چونٹی کے بھی پر لگے، لیکن میں اس کے پر کاٹتا نہیں بلکہ اسے مسل دیتا ہوں۔ خیر وہ دیکھ رہی ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دبا کر انتہائی بے شرمی سے سامنے لگی واحد ترین نائٹی سے دکھا رہا تھا، جسے دیکھتے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے پیک کر دیجئے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے رنگ دیکھتے سامنے کھڑے آنر کو آرڈر دے چکا تھا۔ تم اس میں بہت ہاٹ لگو گی۔ ویسے بھی یہ تمبو پہن پہن کر تم نے اپنے اس حسن کی خوبصورتی کو مجھ سے چھپا کر رکھا ہے، اب مزید نہیں۔ اب میں تمہیں آہستہ آہستہ کھلنا چاہیے مجھ پر۔ یہ ڈریس پیک کر دو، اس نے ساتھ ہی آدمی کے کوٹ ڈریس پیک کرنے کے لیے کہا، جو کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی اپنی نظر بھی بار بار اسی پر جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرمائش نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس نے خود ہی وہ ڈریس پیک کرنے کے آرڈر اس آدمی کو دے دیے تھے۔ کون سی آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ ایک آئس کریم پارلر کے سامنے بائک روکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، آپ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں نہیں جاؤں گی پاکستان واپس، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آئس کریم کون سے کھاؤ گی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولا۔ مجھے چاکلیٹ پسند ہے۔ آخرکار اس پر احسان کرتے ہوئے اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی پسند بتا دی۔ نائس چوائس، بیٹھو یہاں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کے موٹر سائیکل ایک سائڈ پر روک کر چلا گیا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی ساری چیزیں کیوں خریدا، کہاں وہ ایک ایک پیسے کا حساب کرتا تھا اور کہاں اس پر دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ اپنے لیے اس نے صرف 3 شرٹس لی تھی، شاید آج ہی سے تنخواہ ملی تھی۔ بس وہ تو پہل آپ گئے نا، ہون اڑا رہے ہیں۔ چلو یہ لو سارا سامان لے کر تم اوپر جاؤ، اور دروازہ اچھے سے لاک کر دینا، میں کسی ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، واپسی میری دیر سے ہی ہوگی۔ دروازہ احتیاط سے بند کرنا اور میری شرٹس میرے کمرے میں رکھ دینا، اور بیکار بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے اوپر جا کر پیزا بنانا۔ آج میرا ارادہ تھا جا کر کھانے کا، لیکن تم تو مجھے فری کی کوک مل گئی، تو فضول میں پیسے برباد کیوں کرنے۔ وہ اپنی بات کرتا موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا زن سے نکل کے، جبکہ وہ جیسے تیسے ساری شاپنگ اٹھا کر لفٹ تک پہنچی تھی۔ کیسا ظالم انسان تھا، کم از کم یہ سب کچھ اوپر تک تو پہنچا سکتا تھا۔ ہاتھ ٹوٹ دیسی یا پیر ٹوٹ دیسی ہوتے تک پہنچاندے ہوئے۔ وہ اوپر تک پہنچی تو دروازے کے باہر ایک سفید لیٹر پڑا ہوا تھا۔ وہ سامان ایک طرف رکھ کر اس لیٹر کو کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ شاید اسے کبھی نہیں کھولتی، لیکن اس کے اوپر اس کا اپنا نام تھا۔ اسے کوئی اس طرح کا لیٹر کیوں بھیجے گا؟ پہلے تو اسے سمجھ پہ نہیں آیا، لیکن جلد سے اس نے کھولنا شروع کر دیا۔ زیادہ نہیں صحیح، لیکن اتنا سمجھ کی تھی کوئی نیو یارک کے کالج کی طرف سے انویٹیشن لیٹر تھا۔ اسے کالج جوائن کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور اس کی ریکویسٹ وہاں ایکسیپٹ کر لی گئی تھی۔ وہاں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، لیکن اس کا ایڈمیشن کس نے کروایا؟ وہ بھی اتنی پاگل تو نہیں تھی کہ انگریزوں کے کالج میں جا کر اپنی بےعزتی کرواتی، لیکن اس کے شوہر کا کارنامہ تھا۔ باقی اس نے اینڈ پر لکھی ای میل آئی ڈی بھی اس کا نام پڑھ لیا۔ وہ اس کا ایڈمیشن یہاں کے کالج میں کروا رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ تو اسے جلد سے جلد یہاں سے بھگانا چاہتا تھا، پھر وہ اسے کالج میں ذلیل کیوں کروانا چاہتا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ پھر ابھی ساری باتیں تو اس کے واپس آنے پر ہی پتہ چلیں گی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے، وہ لیٹر وہیں سامنے ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گئی تاکہ اس کے لیے پیزا بنا سکے۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت جگہ۔ تمہیں پتہ ہے تعیش، مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھے ایسی کسی تنہائی والی جگہ پر لے کر آؤ گے، کیونکہ میں اندازہ لگا چکی تمہیں زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پسند نہیں ہے۔ ساحل سمندر پر اترتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی پر آتی، کیونکہ اسے اپنی بائک روز کے ساتھ آنے شانے ہرگز نہیں لگی، اور مجھے لگا تھا آپ کو یہاں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کو پارٹی زیادہ پسند ہے۔ تم مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دیتے ہو؟ جب میں نے تمہیں تکلف کرنے سے منع کیا، ہم دوست ہیں، روزی اس کی بات کاٹ کر بولی، کیونکہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کیا، اور یہ سب آپ کی قابلیت ہے۔ میں آپ کو قابلیت کو دل سے سراہتا ہوں۔ مجھے آپ کو عزت دے کر خوشی ملتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ مجھے لگا تم میری اور اپنی عمر کا فرق سوچ کر مجھے عزت سے مخاطب کرتے ہو، وہ مسکرا دی۔ دوستوں میں عمر کی قید کہاں دیکھی جاتی ہے، اور آپ کے مطابق میں آپ کا بہت قریبی دوست ہوں، تو پھر یہ عمر والا ٹاپک ہم یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بڑی تو نہیں ہے، زیادہ نہیں صحیح، لیکن 8-9 سال کا فاصلہ ہوگا ہماری ایج میں، روز نے کھل کر بتایا۔ لیکن میرے لیے ایج ڈفرینس کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ مسکرا کر بات ختم کرنے لگا، جبکہ روز بھی مسکرا رہی تھی۔
ایڈیاں مسکرا کے گلا نہ کرو نے پھر غلط مطلب لے جانے. یہ ٹھنڈی ہوا، یہ کھلا آسمان اور قدمت علی ٹھنڈی ریت کی تو خوبصورت احساس ہے نا. آج تک کبھی اکیلے میں بھی میں اس طرف نہیں آئی. اگر میں کہوں کہ یہ شام میری زندگی کی خوبصورت شاموں میں سے ایک ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے واپس گاڑی تک آئی تھی. آپ کو میری پسند آئی؟ یہی بہت ہے، اس نے مسکرا کر کہا. مجھے تمہاری پسند بھی پسند ہے اور تم بھی بہت پسند ہو. تمہیں پتہ ہے جب سے میں نے تمہیں دیکھا تم مجھے بہت اپنے لگتے ہو. وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی. سورج کب کا غروب ہو چکا تھا، اب تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور ساتھ ہی بہکی سی ہوائیں، اور وہ اس کے بہت قریب تھی. اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی مرد اپنی سدھ بت کھو سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ تاشفین کو بھی اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب رہے گی. اس لیے تو وہ انچ بھر کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے لبوں پر چھکنے لگی تھی. جب وہ اگلے لمحے سے خود سے دور کرتا پیچھے ہٹ کے اس کی اس طرز جلد بازی پر یقیناً اس نے بھی توہین محسوس کی ہوگی. روز ہم دوست ہیں، صرف دوست. میں اتنی جلدی ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. اب ہماری دوستی کو شاید غلط نام دے رہی ہیں. وہ پیچھے ہٹ کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، جبکہ روز جو اس سے جاننا چاہتی تھی کہکا لگا کے ہنسی. تم مسلم مرد بھی کمال کے ہوتے ہو. آئی لائک یو تیش، آئی ریئلی لائک یو. تم بہت اچھے اور بہت لائل بھی. مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی. اگلے لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگی، جبکہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرنے کے باوجود بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکا. اللہ، اتنی جفیاں چل رہی ہیں، پپیاں تو ہونیاں رہ گئی ہیں. تے گھر بڈھی نو پیزا بنا کے لایا ہے. کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی. وہ دونوں واپس جا رہے تھے. تائش نے کہا تھا کہ وہ سیدھا آفس سے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں سے وہ اپنی بائک لے گئے. اس نے آفر کی کہ وہ اسے گھر تک ڈراپ کر دے گی، لیکن شاید اس کو اپنی موٹر سائیکل سے کچھ زیادہ محبت تھی. آپ کو شامل کر کے میری زندگی میں 3 لڑکیاں، اس نے سکون سے بتایا، جبکہ روز کے چہرے کی ساری رونق مائنت پڑ گئی. کون؟ میرا مطلب باقی 2 کون ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگی. اس کا لہجہ حق سے آتا ہوا تھا. ایک میری بچپن کی دوست مائرہ، ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ پہلی جاب تک ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور آگے بھی رہیں گے. اس نے مسکرا کر کہا. صرف دوست ہے یا وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی. تم اسے میرے بارے میں بتاؤ گے؟ اس نے جاننا ضروری سمجھا. وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت بڑی فین ہے. اگر آپ اس سے ملیں گے تو شاید وہ پاگل ہو جائے گی. گریٹ، پھر تو مجھے اسے پاگل کر کے اور بھی زیادہ خوشی ہوگی. وہ کافی ہلکی پھلکی ہوگی. ہاں ضرور، میں آپ کو اس سے ضرور ملواؤں گا. اس نے خوش ہو کر کہا. اور دوسری لڑکی کے بارے میں تم نے نہیں بتایا، کون ہے تمہاری زندگی میں وہ دوسری لڑکی؟ وہ شاید اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی. میری کزن ہے، بہت پیاری ہے، معصوم سی. اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے اس کے لب اپنے آپ مسکرا دیے تھے. کوئی بچی ہے کیا؟ کیونکہ پیارے اور معصوم تو صرف بچے ہی ہوتے ہیں. روز نے مسکرا کر پوچھا. ہاں بچی ہے، صبح سے شام تک بیٹھ کر کارٹون دیکھ سکتی ہے. اپنی پڑھائی کا بالکل خیال نہیں ہے. اسے اس کی پڑھائی واپس شروع کروا رہا ہوں میں. وہ اپنی دھن میں بولتا چلا گیا. ہاں تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے، اسے پڑھائی پر لگاؤ. سارا دن ٹی وی دیکھ کر آج کل کے بچے اپنی آنکھیں خراب کر لیتے ہیں. پڑھائی کا تو بالکل ہوش نہیں ہوتا انہیں. روز نے جانے کی دلچسپی لی اس کی کزن میں. ہاں بالکل، میں بھی ایسے ہی سوچ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ اتنے نزدیک سے ٹی وی دیکھتے ہیں نا کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اپنی آنکھیں خراب کر لے گی. زمین پر بیٹھ کر تکیہ گود میں رکھ کر بالکل ٹی وی کے ساتھ جڑ کر دیکھتی ہے. ہاں تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور ہاں، جب ہماری فلم ریلیز ہوگی نا تو سب سے پہلا ٹکٹ اسی کو دینا، میری طرف سے اس کے لیے گفٹ. روز نے مسکرا کر کہا تھا. نہ جانے کہ اس کے بارے میں سن کر ہی وہ اسے پسند آ گئی تھی. ارے نہیں، وہ ایسی موویز نہیں دیکھتی. اس کی دلچسپی کارٹونز میں ہے. وہ ایسی فلم نہیں دیکھ سکتی جس میں کوئی بولڈ سین ہو یا کوئی ایسا سین جو قابل قبول نہ ہو. وہ شاید اس کی پسند کو سمجھ چکا تھا. او اچھا، بہت زیادہ چھوٹی ہے. اٹس اوکے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ہماری فلم دکھانے کی. جب بڑی ہو جائے گی خود ہی دیکھ لے گی. اور ویسے بھی اس کی کزن بھی فیوچر میں بہت بڑا ڈائریکٹر بن جائے گا. ہاں بالکل، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ نہ جانے کہ وہ اسے نہیں بتا پایا تھا کہ اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہے. ویسے اس کی پسند الگ ہے. کیونکہ تاشفین صاحب نے ادھر بھی اپنا ہاتھ سیدھا رکھنا تھا، ادھر بھی. تناوش پیزا بنانے کے بعد کافی دیر اس کا انتظار کرتی. جب دروازے پر دستک ہوئی، شکر ہے واپس آ گیا. اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا. وہ گھر میں داخل ہوا تو پہلی نظر سامنے میز پر پڑے کاغذ پر پڑی تھی. سنا لڑکی، تمہاری ایڈمیشن فارم آ گئی، تیار ہو جاؤ. کل سے تم اپنا کالج جوائن کری ہو. بہت مار لی گھر میں تم نے عیاشیاں. اب سے کالج جانا شروع کرو، اپنی پڑھائی شروع کرو. یہاں سارا دن بیٹھ کر کیا کرتی ہو؟ صرف کارٹون ہی دیکھتی ہو نا. یہ کارٹون آگے زندگی میں کام نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی گھر میں اتنا کام نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں تم سارا دن فارغ ہی رہتی ہو، کوئی کام ہے نہیں سوائے چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں کے. اس لیے پڑھائی کرو، صرف میٹرک پاس ہو تم. اور تمہیں پتہ ہے یہ دنیا میٹرک پاس والوں کے ساتھ گواروں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہے. وہ کچن میں داخل ہوتے اپنی دھن میں بول رہا تھا، جبکہ اسے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. سب پتہ ہے مجھے، آپ چاہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے سامنے ذلیل ہوں، وہ میرے سامنے پٹر پٹر انگلش بولے اور میں ان کی شکلیں دیکھوں. آپ صرف میری بےزتی کروانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے مجھے کالج میں داخلہ دلوایا. لیکن آپ بھی سن لیجئے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی. وہ اسے غصے میں اپنے ارادے بتا رہی تھی، لیکن آواز اور لہجہ بے حد مدھم تھا. ارے واہ، تمہیں کیسے پتہ چلی میری پلاننگ؟ میں تو تمہیں بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن اچھا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کس طریقے سے تمہیں یہاں سے بھگاؤں گا. ڈارلنگ بیوی. تاشفین بڑے مرے سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے بولا. میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور آپ نے یہاں میرا داخلہ کیسے کروایا؟ میرے پاس تو میری میٹرک کی سند بھی نہیں ہے. کہ یہاں کے کالج ایسے داخلہ دے دیتے ہیں؟ اسے سچ میں لاجک سمجھ نہیں آیا. وہ جب سے گھر آئی تھی یہ سوال اس کے ذہن میں تھا. بورڈ سے نکلوایا؟ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا کہ تم بورڈ میں 2nd پوزیشن لے کر پاس ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہارا رزلٹ بورڈ سے نکلوایا اور تمہیں یہاں پر ایڈمیشن کروا دیا. تو اب
اب تو آپ کو یقین آ ہی گیا ہوگا نا. وہ بڑے غصے سے بولی. اسی بات اسے پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی پوزیشن پہ شک کر رہا تھا. نہیں مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے. مجھے پتہ تمہارے تایا ابو بڑے امیر ہیں اور تمہارے وارث بھائی بورڈ میں سپرنٹینڈنٹ. کچھ اوپر نیچے کر کے تمہیں پوزیشن دلوائی دی ہوگی. نہ جانے کہ اسے اس سے بحث کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا. حالانکہ وہ صرف ہر وقت سے ٹی وی میں گھسا دے کے اس کے لیے ایڈمیشن فارم لے کر آیا تھا. میں ایسی نہیں ہوں. اچھا جی میں بہت لائق ہوں. میں نے سچ میں پوزیشن لیا. اسے یقین دلاتے ہوئے کافی جذباتی ہونے لگی. ہاں تو اس پر پوزیشن لے کر میرا شک ختم کر دینا. اتنا رونا دھونا مت کرو. صفائیاں وہ دیتے جو غلط ہوتا ہے. اس نے جیسے سے بہت پتے کی بات بتائی. ہاں تو میں آپ کو دکھا دوں گی کہ میں کتنی لائق ہوں. اس نے چیلنج قبول کر لیا. گڈ دکھا دینا. میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. جلدی سے میرا پیزا دو. بھوک لگی ہے مجھے. وہ ٹیبل پر ہاتھ بچاتے ہوئے بولا جبکہ وہ بھی فوراً اس کی بھوک کا سن کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی. تاشفیہ نے نوٹ کیا اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھاتی تھی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر فجر کے لیے وضو کرنے لگی. نماز ادا کر کے باہر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. تاشفیہ نے بتایا کہ وہ صبح کام پر نہیں جائے گا تو اسے بھی صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ نہیں بنانا تھا. وہ کمرے میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی. پتہ نہیں کب اس کی آنکھ کھلی لگ گئی. اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا. کوئی اس کے بہت قریب اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا. پہلے تو اسے اپنا گمان ہی لگا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کے حواس بیدار ہونے لگے. کوئی تھا جسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا. اس نے لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں کھول کر خود پر جھکے تاشفین کو دیکھا تھا. اس کی سانس سینے میں کہیں اٹک گئی جبکہ تاشفین کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی سے بے حال کر رہی تھی. وہ بالکل تیار شر اس پر جھکا ہوا تھا. اس کا ایک ہاتھ اس کے لیفٹ سائڈ کندھے کے پاس تھا جبکہ دوسرا کمر کے نزدیک تھا. اس نے کمر کے نزدیک والے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی تو تاشفین جو پتہ نہیں کون سے خیالوں میں گم تھا ہاتھ کا سہارا ختم ہوتے اس پر گرنے والے انداز میں جھک گیا. یہ ایک بالکل بے اختیارانہ عمل تھا لیکن وہ دونوں کو ایک لمحے میں قید کر گیا. ان دونوں کو خبر نہیں تھی کہ چھوٹی سی حرکت انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب لے آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کی سانسوں کی خوشبو تک محسوس کر سکیں گے. اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا جان لیوا لمس محسوس کرتی وہ تڑپ کر اسے خود سے دور کرنے لگی. لیکن شاید تاشفین کو اس کی مزاحمت پسند نہیں آئی تھی. وہ جیسے افتاد سے سنبھل کر سیدھا ہونے لگا تھا اس کی مزاحمت پر اچانک اس کے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتا اس کے لبوں پر پورے استحقاق سے جھک گیا. اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے ہوئے پوری دنیا بھلائی پر اس کے ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا. یہاں تک کہ اس کا انداز شدت اختیار کرتا گیا. جیسے سے مزاحمت کرتی اس کی گرفت اس کے نازک وجود پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی. جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی. نہ جانے کیسے تاشفین کو اس پر ترس آیا تو اس کے لبوں کا آزاد کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا. یہ ایک ٹریلر تھا ڈارلنگ. تمہیں یہ بتانے کا میں شوہر ہوں اور ہر طرح کا حق رکھتا ہوں. آج کے بعد میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش مت کرنا اور آئندہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم یہاں میری بیوی بن کر آئی ہو. مجھے چیلنج مت کرو. میرے سامنے تمہاری جان چونٹی جتنی بھی نہیں ہے مسل کر رکھ دوں گا. اب میری سانسوں کی خوشبو میں آسمان میں اڑنا شروع نہ کر دینا. جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ. تمہیں کالج چھوڑنے جانا ہے. مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے. اگر میں پھر سے تمہارے روم میں تو تمہاری اس حسین سرابے کی ساری دلکشی کو حق سے محسوس کر کے جاؤں گا. وہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ کتنی دیر یوں ہی بیڈ پر پڑی اس کے بھاری وجود کے وزن پر خود پر محسوس کرتی رہی. اور پتہ نہیں سے کب تک یوں ہی پڑے رہنا تھا جب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی. تم تیار ہو کر باہر آ رہی ہے. میں خود آ کر تمہیں تیار کروں. اس کے غصے سے بھری آواز پر فوراً اٹھ کے آ رہی ہوں. وہ بڑی مشکل سے بس اتنا ہی بول پر بھاگتے ہوئے جا کر اپنے لیے کپڑے نکالے. وہ باہر دائیں سے بائیں گھومتا اس کا انتظار کرتا جب وہ سادے سے لباس میں خود پر بڑی سی چادر لیے باہر آئی. تم یہ چادر لے کر باہر جاؤ گی؟ کالج میں چادر لے کر کون جاتا بے وقوف؟ وہ ابایا پہنو جو میں نے تمہیں کل لے کر دیا تھا وہی پہن کرو. ابھی اسے پہن لو. بلکہ کچھ دن بعد شاپنگ پر چلیں گے تو میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت لے دوں گا. اور ہاں کالج میں کسی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور نہ ہی یہاں کی لڑکیوں کو دوست بنانے کی ضرورت ہے. تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں. جلدی کرو میں چائے بنا چکا ہوں. ٹوسٹ پر بٹر لگاتا ہوں. کہہ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا. جبکہ واپس کمرے میں آتے اپنی چادر اتار کر بایا پہننے لگی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یہ دن شروع ہی عجیب طریقے سے ہوا تھا. اس کا نزدیک آنا اور اس قدر بے باکی سے چھونا اسے اندر سے خوف زدہ کر چکا تھا. لیکن پھر دل میں اچانک ایک سوچ آئی. وہ اس کا شوہر تھا اس کا محرم تھا اور یہاں اس کے ساتھ یہ رشتہ بنانے آئی تھی. اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا. اسے اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی. لیکن اس شخص کو اپنا بھی تو بنانا تھا. اسے بھی تو تناوی سے محبت کرنی تھی نا. ویسے تو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی. وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے نہیں آئی تھی. جم گئی ہو کہ یہاں پر جلدی کرو ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. وہ ایک بار پھر سے دروازے پر کھڑے ہو کر بولا تو فوراً اپنا اسکارف ٹھیک کرتی باہر نکلی. آج کے دن کی دوسری عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اس کے لیے بھی ناشتہ بنایا تھا. اوئے ہوئے ضرور تو زیادہ ہی مہربانیاں ہو رہی ہیں. اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں جو یہاں اس کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہو. اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا تو اسے اس کا ہاتھ کانپتا محسوس ہوا. یہاں کے سب انگریز ہوں گے. میں ان سے کیا بات کروں گی؟ اگر مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ بہت نروس لگ رہی تھی. تم کسی سے کوئی بات ہی کیوں کرو گی؟ اور اگر تم سے کوئی پوچھے گا تو اگنور کر کے آگے بڑھ جانا. کیونکہ جن کے لیے تمہاری پہچان ضروری ہے ان سے میں خود بات کر چکا ہوں. باقی دوستیں کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا نہیں تو تم یہاں بیٹھ کر گپے لگاؤ گی. صرف پڑھائی پر توجہ دینا. تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں. اور تم تو پوزیشن ہولڈر ہو تو اتنا نروس ہونا تمہارا بنتا نہیں ہے. کیونکہ میرے مطابق جو بچے پوزیشن لیتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے. پتہ نہیں اسے حوصلہ دے رہا تھا یا طنز کر رہا تھا لیکن اس کالج کی اتنی بڑی عمارت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی. وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا. وہ اس کے ساتھ اندر جانے پر مجبور تھی. وہ اسے اپنے ساتھ دوسری بلڈنگ پہ بنے پرنسپل آفس میں لے کر آیا تھا
اور وہاں پر بیٹھے ایک عمر رسیدہ آدمی سے بات کرنے لگا جس سے کافی خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا، لیکن ان کی ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ایک تو بہت تیز بات کر رہے تھے اور دوسرا ان کا ایکسنٹ بھی بہت الگ تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج اندر، یہ ہے تمہاری کلاس اور تمہیں روز ہی یہاں آ کر بیٹھنا ہے۔ وہ کرسی پر اسے بٹھاتے ہوئے بولا تھا جبکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی گھبرائی بھی تھی، چھوٹی چھوٹی اسکرٹس پہنے لڑکی شرم و حیا کی ساری حدود کراس کر کے بیٹھی تھی۔ اسے تو ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے سب پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب اس کے ساتھ باہر گئی تھی، پھر شاپنگ پر گئی تھی، اس نے بہت ساری لڑکیوں کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، لیکن اتنے قریب سے ان ادھ ننگی لڑکیوں کو پہلی دفعہ ہی دیکھی تھی۔ کالج کے اندر داخل ہوتے ہوئے تو کچھ لڑکیوں نے اسی کی طرح بایا پہنا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اس کی کلاس میں ایسا کوئی انسان موجود نہیں تھا جس کو شرم و حیا سے کوئی تعلق ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے یہاں بٹھانے کے بعد باہر نکلنے لگا۔ ماں صدقے، جب ہم تینا بیٹھ کے کلاساں لوے ہو، اپنے کام پر جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے یہاں کی ٹیچر سے بات کر لی، وہ تمہاری ضرورت کا سامان دے دیں گی، اور تقریباً 1 بجے کے قریب تمہارا کالج ٹائم ختم ہوگا تو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ باہر بیٹھنا۔ ویسے تمہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اکیلے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تمہیں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی منہ اٹھا کر مت نکل جانا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اور اب آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کرو، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کو منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل کے جبکہ اس کے جاتے ہوئے ایک بار پھر سے پریشانی سے سب لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اتنے گوروں میں خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ تاشفین جو آفس آیا تو کافی پرسکون تھا۔ اسے اندر بہت خوشی ہوئی تھی کہ آج سے اپنی پڑھائی شروع کر چکی ہے۔ اس دن یہ جان کر تاشفین کو بہت افسوس ہوا کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی نے اس کی پڑھائی کو بے وجہ روک دیا۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کری تھی، وہ اس کی ذہانت کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اسے کالج میں داخلہ دلوایا، اور دوسرا وہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ بہت زیادہ نروس اور دبوسی طبیعت والی لڑکی تھی۔ بس وہ چاہتا تو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائے، اور اسے یقین تھا ویسا ضرور ہوگا۔ لیٹس سی۔ صبح سے دوپہر تک وہ روز کا انتظار کرتا رہا، لیکن آج کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ ایسے میں سارے دن آفس میں بیٹھ کر اپنا دن برباد کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے ایک بہترین کام ڈھونڈ لیا۔ وہ صبح سے اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جو 2 مہینے کے بعد اس کا شروع ہونے والا تھا۔ اس نے اس فلم میں کافی ساری باریکیوں پر نوٹس بنائے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آفس میں کام کرنے والے کئی ورکرز کی مدد بھی کی تھی۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر تھا وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیتا۔ ابھی اپنے کام میں مصروف تھا جب روز کی طرف سے اسے میسج آیا۔ اس نے اپنے نوٹس کی فائل روز کے مینیجر تک پہنچا کر خود آفس کی راہ لی، جہاں یہ کرن روز اس کا انتظار کرتی۔ وہ خود بھی صبح سے روز کا انتظار کرتا ہے، جو اپنے فلم کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کچھ اچھے آئیڈیاز تھے، اسے یقین تھا روز اس کے آئیڈیاز کو ضرور سنے گی۔ امیزنگ، تم نے کمال کر دیا تائش، تم نے کیسے کیا یہ سب کچھ؟ یہ کام میری ٹیم کا تھا جو لوگ پچھلے 28 دن سے کر رہے تھے، لیکن اب تک مجھے ان کا ایک بھی آئیڈیا پسند نہیں ہے، اور تم نے ایک ہی دن میں میری ٹیم کے 40 ورکرز کا کام اکیلے کر لیا۔ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، میں تمہیں پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس اس پروجیکٹ کو لے کر اتنے بہترین آئیڈیاز تھے۔ کمال ہو گیا، ہم اس پر جلد سے جلد کام شروع کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو میرے آئیڈیاز پسند ہیں، اس سے بڑھ کر بھلا میرے لیے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا یہ سارے آپ کی نظر میں فضول کاغذات ہو گئے، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میری محنت کی قدر ہے۔ وہ سچ میں خوش ہو گیا تھا اس کے تعریف کرنے والے انداز پر۔ پسند آئیں گے؟ میں تو اس پر کام شروع کرنے والی ہوں، اور اپنے 40 ورکرز کو میں نوکری سے نکالنے والی ہوں۔ فضول میں بس تنخواہ لے رہے ہیں، پچھلے 28 دن سے میں نے اس سے اچھے آئیڈیاز مانگ رہی ہوں، اور تمہارے پاس ایک ساتھ اتنے آئیڈیاز تھے۔ تم کمال کے بندے ہو۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں آگے بھی ایسے کچھ آئیڈیاز آپ کو دوں۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں آگے بھی آپ کو ایسے کچھ آئیڈیاز آپ کو دوں گا، مجھے یقین ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ ہماری فلم کے لیے وہ کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ کو اپنی ٹیم پر اس چیز کے لیے بوجھ ڈالنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ یہ اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اس پر آپ 40 لوگوں کو کام پر لگا دیں، اور ویسے بھی آپ نے مجھے میری پیمنٹ کر دی ہے، اور پیسے لے کر بیکار بیٹھنے والوں میں سے میں ہرگز نہیں، میں حق حلال کھانے کا عادی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ تم نے اس سب کے لیے جتنی محنت کی ہے، اس کے لیے میں تمہیں پیمنٹ کروں گی۔ یہ کام تمہارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے اتنے اچھے آئیڈیاز دیے، اور جو پیسے میں نے تمہیں پہلے دیے وہ تمہارے اس کام کا حصہ جو تم میرے ساتھ کرنے والے ہو۔ میں نے تمہیں نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا، ایسے میں تم کسی طرح کے نقصان میں نہ رہو، میں نے اس لیے وہ تم پیسے تمہیں دیے، اور یقین کرو تمہارے آئیڈیاز کی قیمت اس رقم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں جو کام کروں گا پیمنٹ تب پیمنٹ لوں گا، اور فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے جو پیسے مجھے دیے کہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے کام کرا، اور میرے پاس اس سے بھی بہترین آئیڈیاز جو میں آپ کو کل دوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئیڈیاز آپ کو اس سے بھی زیادہ پسند آئیں گے۔ میں آج سے ان پر کام شروع کر دوں گا۔ وہ سکون سے بول رہا تھا، جبکہ روزی سے دیکھتی رہے گی، شاید وہ اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ صحیح گل ہے، جڑی کھانی اپنی محنت ہی کر کے کھاوے، احسان لے کے ان کی کرنا۔ ہائے ہینڈسم، کافی مصروف لگ رہے ہو۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو اسے مصروف پایا۔ نہیں، بس میں ذرا کام کر رہا تھا۔ بتائیں آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جتنی اہمیت وہ اسے دے رہی تھی، اس اہمیت کو وہ سر پر سوار نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی حدود بھولا نہیں تھا۔ میں نے اپنے مینیجر کو تمہارا کیبن تیار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن شاید ابھی تک کام نہیں مکمل ہوا۔ شام تک ہو جائے گا تو تم وہاں پر شفٹ ہو جانا۔ تمہیں یہاں باہر ان معمولی ورکرز کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور میرا ارادہ 3 بجے کے بعد شاپنگ پر چلنے کا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ضرور، کیوں نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو معمولی کہنے سے پسند نہیں ہے۔ وہ بھی تو ایک معمولی انسان تھا۔ آؤ کافی پیتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کافی پینے کی آفر کری تھی۔
کافی میں واپس آ کر پیوں گا، مجھے میری کزن کو گھر چھوڑنا ہے۔ اصل میں آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا، بیچاری بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری کزن کالج میں پڑھتی ہے؟ لیکن تم تو کہتے وہ کافی چھوٹی ہے، کارٹون دیکھتی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی تو مسکرا دیا۔ وہ کالج اسٹوڈنٹ ہے، آج کالج میں پہلا دن تھا، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، راستہ تک نہیں پتہ، اسے کہیں کھو نہ جائے۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم جاؤ اور اسے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، تب تک میں بھی اپنے کچھ کام نپٹا لوں، پھر تمہیں میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہوگا۔ جی ضرور، میں بس 1 گھنٹے میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل کے، جبکہ وہ بھی مسکرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہائی آئی ایم ڈینی، ایک پیارا سا نیلی آنکھوں والا لڑکا اس کے سامنے اپنے ہاتھ کے سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ چہرہ دوسری طرف کر کے راستہ گھوری تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ ارے تم اس طرح سے منہ پھیر کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کم از کم مجھ سے بات تو کرو، وہ تقریباً اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، لیکن مزید چہرہ پھیر کے وہ گورا اردو میں بات کیسے کر رہا تھا یہ جاننے کا تجسس اسے ہوا تھا، لیکن تاشفین نے اسے کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، خاص کر لڑکوں سے سختی سے منع کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکے کا نام ڈینی ہے تو اتنی کلیئر اردو کیسے بول رہا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو، اسی وجہ سے تم مسلم لڑکیوں کے دوست نہیں بن پاتے، تمہیں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا شوق نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا، اسے لگا وہ چلا جائے گا، لیکن وہیں اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، میں ایک بار سوچتا ہوں کہ مجھے کسی سے دوستی کرنی تو پھر میں ایسے ہی جاتا ہوں، پھر میں ایسے نہیں جاتا۔ چلو اب ہاتھ ملاؤ، میں ڈینی ہوں۔ اچھا میں دانیال ہوں، اب شاید ہاتھ ملانے میں آسانی رہے گی۔ وہ بھی مسکرا تھا۔ لڑکی کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ وہ کب سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی بولے بنا اپنی چیزیں سمیٹتی دروازے کے قریب آ گئی، جبکہ ڈینی کو اس کا ایٹیٹیوڈ ہرگز پسند نہیں ہے۔ جب اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یار تو کیوں اس مسلم لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہا وہ کسی کو منہ نہیں لگا رہی؟ لڑکی نہیں، میں میری بھابھی ہے، عزت سے بلا اوکے، اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کمفرٹیبل رہے، لیکن وہ بیچاری تو کسی سے بات ہی نہیں کری۔ تیرا کوئی بھائی بھی ہے؟ تو نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ ڈینی اس کا دوست جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ ہلو پر آ بھی آ گیا، بکواس بند کر، میں نے تاشفین بھائی کے بارے میں تجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا میں نے تجھے تاشفین بھائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اسے گھور کر کہنے لگا۔ او ہاں، تمہارا اسٹیپ بردر جو تمہاری سیکنڈ مدر کا بیٹا ہے، وہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا، تم اس کی گرل فرینڈ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ بکواس بند کرو، وہ ان کی گرل فرینڈ نہیں بیوی ہیں، اور ہاں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے۔ اچھا یہ قصہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے اگر وہ چاہتے تو اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن میری وجہ سے انہیں اپنی ماں کو خود سے دور کر دیا تاکہ مجھے مام کا پیار مل سکے۔ وہ میرے بھائی ہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ اس کے لہجے میں تاشفین کے لیے محبت تھی۔ ویسے تمہیں یقین کیسے ہے کہ یہی لڑکی تمہارے بھائی کی بیوی ہو سکتا ہے کوئی اور؟ وہ لڑکا سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے صبح اپنے بھائی کے ساتھ اسے بائک پر آتے دیکھا تھا، اس وقت مجھے کلاس میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں اسے بات نہیں کر سکا، اور اب وہ تم سے بات نہیں کری، اس کے دوست نے مزے لے کر کہا، جب اچانک اس لڑکی کے سامنے بائک آ کر رکی۔ ڈینی وہ دیکھو تمہارا بھائی سے لینے کے لیے، اس نے اس کا دھیان سامنے کی طرف دلایا۔ جب اگلے لمحے ڈینی اٹھ کر اندر کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کو دیکھ کے اس کے بھائی کا موڈ آف ہو جائے گا، اور یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اسی کالج میں اس کا سوتیلا بھائی بھی پڑھتا ہے، اگر اسے پتہ چل جاتا تو شاید وہ اپنی بیوی کو یہاں پڑھنے نہیں دیتا۔ چلو کیسا گزرا تمہارا پہلا دن؟ وہ اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں تھامتے ہوئے چیک کرنے لگا۔ کتابوں کے ساتھ لیپ ٹاپ پر تمام ضروری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے ایک نظر ساری چیزیں چیک کی، جبکہ وہ اس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اس نے اس کے بیٹھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب شاپنگ پہ اسے لے کے تب سے وہ ایک سائڈ ہو کر بیٹھ رہی تھی، اور اتنی سوچ کر اسے منع نہیں کیا کہ جس طرح پرسکون رہتی ہے اسی طرح بیٹھے۔ آج صبح سے وہ اس سے کافی جھجک رہی تھی، وجہ وہ جانتا تھا، لیکن اس وجہ کو وہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، دن کیسا گزرا؟ وہ پھر بولا۔ بہت برا گزرا دن میرا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں وہ ٹیچرز کیا پڑھا رہے تھے۔ بس ایک ٹیچر اچھی تھی، انہوں نے مجھ سے میری زبان میں بات کی، مجھ سے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں ان سے شیئر کر سکتی ہوں، باقی سب تو عجیب ہی تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے واپس اپنی ساری چیزیں سے تھام رہی تھی۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے پوچھ لینا، اور میں ہوں نا، جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے مدد لے لینا، اور ویسے بھی یہ سب کچھ بہت آسان ہے، تم سمجھ جاؤ گے۔ وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا، جب اسے اس کی آواز سنائی دی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کے سوال پر۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ شاید وہ سارا دن چپ رہ کر تھک چکی تھی، تبھی آج پہلی بار اسے اس کے دن کا بھی خیال آیا۔ میرا دن بہت بورنگ، جیسے روز گزرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بائک ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے یہاں کیوں بائک روک دی؟ ہم گھر چلتے ہیں نا، کیوں تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ تو لگی، لیکن یہاں کیوں پیسہ برباد کرنا، میں گھر جا کر کچھ بنا لوں گی، وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ ماں صدقے جائے، ایڈی بھی چنگی نہ بانو، بے فضول پیسے خرچ کرنے کے میں بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن آج روٹین سیٹ نہیں ہے، کل سے ہم اپنی روٹین سیٹ کر لیں گے، اس کے بعد ٹائم مینیج کر لینا، لیکن آج تمہیں بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، اس لیے پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ بائک سے اترتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جب نظر ایک بار پھر سے اس کے دل پر اٹکی، اس کا چھوٹا سا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ اس کا معصوم سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔ روز نے 2-3 دفعہ سے آج دوپہر کا لنچ کرنے کی آفر کی، لیکن اس نے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ کچھ کھانے کا تھا۔ چلو منڈا سدھر رہے ہیں۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ شروع کرو جلدی سے، میں نے تمہارے لیے منگوایا۔ میں یہ نہیں کھا سکتی، یہ تو بہت زیادہ ہے، اس نے پریشانی سے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ ہاں تمہاری چڑیا جیسی خوراک سے زیادہ ہی، رات سے تم زیادہ ہی کھاؤ گی۔
کل تمہارے تایا صاحب یہاں تم سے ملنے آ جاؤ، تمہاری حالت دیکھے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہی چونٹی جتنا تھا، بلکہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ قسم سے میں اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام کبھی برداشت نہیں کروں گا، تو جلدی سے کھانا شروع کرو۔ وہ حکم دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس نے بھی چمچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے جتنا بھی کھایا جائے، لیکن وہ اسے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ گڈ گرل، وہ اپنی پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے کھانے لگا۔ جب اچانک اس کا فون بجا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گیا۔ اپنی اسکرین پر مائرہ کا نمبر جگمگاتے دیکھ، ہیلو یار، کہاں ہو تم؟ میں 4 دن سے مسلسل تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں، نہ فون اٹھا رہی ہو، نہ مجھ سے بات کر رہی ہو، تمہارا واٹس ایپ بھی بند جا رہا ہے۔ وہ فون اٹھاتے شروع ہو گئے، جبکہ ایک لمحے کے لیے تناوش کے ہاتھ رکے۔ کچھ مت پوچھو، مجھ سے 4 دن پہلے یہاں آتے ہوئے اپنے موبائل کا چارجر بھول آئی ہوں، اور یہاں پر آڈیشن کی ٹائمنگ بہت خراب ہے۔ صبح 8 بجے سے آڈیشن شروع ہوتے ہیں رات 10 بجے تک، اور اس ٹائمنگ میں کبھی بھی میرا نمبر آ سکتا ہے، میں رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اتنے دن سے تم سے رابطہ نہیں کر سکی۔ آج بڑی مشکل سے انتظام کیا چارجر کا۔ فون آن کیا تو تمہاری خوشخبری والے میسیج آئے تھے، جلدی سے بتاؤ مجھے کون سی خوشخبری ہے؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی، جبکہ بات بے شک مائرہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر سامنے بیٹھی تناوش پر تھی، جو خاموشی سے ہاتھ جو کے پلیٹ کو گھوری تھی۔ جب اس نے پلیٹ اپنے قریب کرتے چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی جاننے کے لیے تمہیں واپس آنا ہوگا۔ کتنے دن رہ گئے، اور کیا لگتا ہے کوئی چانس ہے تمہارے؟ وہ باتوں میں مصروفی سے کھانا کھلانے لگا، جب کوئی پہلے حیرانگی سے دیکھنے لگی، لیکن اس کے گھرنے پر اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ شہنشاہ کھڑوسیت، سوائے آنکھیں دکھانے کو راتے کیا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی کھانا کھا رہی تھی۔ یار مجھے تو نہیں لگتا میرا کوئی چانس ہے، جو آڈیشن دے کر باہر نکلتی ہے وہ اتنی خوش ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے یہاں سے 200 لڑکیاں سلیکٹ ہوں گی، اور بعد میں ہمیں دوسرے شہر جانا ہوگا، اور ان 200 میں سے 50 اور 50 میں سے 10 لڑکیاں، اور پھر 10 میں سے کوئی ایک لڑکی سلیکٹ ہوگی جسے وہ رول ملے گا۔ وہ بہت مایوسی سے بتا رہی تھی، جیسے اسے یقین وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی اس آڈیشن میں 7 لاکھ سے زائد لڑکیاں شامل تھیں۔ اوئے ہوئے، سویر کی تو چانس لگنا تیرا۔ مائرہ میری جان، واپس آ جاؤ، تم صرف اور صرف اپنی ویلیو کم کریو وہاں پر۔ اگر تمہاری قسمت میں کچھ بننا لکھا ہوا تو تم ایسے ہی بن جاؤ گی۔ مجھے دیکھ لو کہ تمہیں لگتا ہے میں جگہ جگہ جا کر آڈیشن نہیں دے سکتا تھا۔ واپس آ جاؤ، خود کو بے مول مدد کرو، وہ سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کے میری جان کہنے پہ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بس میرا ہو گیا، مجھے اور نہیں کھانا، اس نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ جہاں آدھے سے تھوڑا کم، لیکن اپنی صحت سے کافی زیادہ کھا چکی تھی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ وہ تمہاری کیوٹ سی کزن تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، ہم اسے ڈیٹ پر لے کر آئے اپنے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ اپنے چلے دل کے ساتھ اب آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ ان کی باتوں کو اگنور کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ نائس چوائس، لیکن وہ بچی ہے، بخش تو اسے، تمہارے ساتھ صرف میں ہی جچتی ہوں۔ خوش فہمیوں سے باہر نکلو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اپنے ولیمے پر انوائٹ کر لوں۔ ہاں، تمہارا ولیمہ، وہ بھی تمہاری اس چھوٹی سی کزن کے ساتھ؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہائے تاشفین، تم نے اب تک مجھے اس کا نام نہیں بتایا۔ نام کے پیچھے کیوں لگی ہو؟ کیا ولیمے کے کارڈ پر لکھوانے؟ شرارت سے بولا۔ کہاں لکھوانا ہے؟ پتہ ہاں لکھوانا ہے، نام بتاؤ اس کا، وہ چڑ کر بولی۔ نام کیا تمہارا؟ مائرہ مری جا رہی ہے تمہارا نام جاننے کے لیے۔ ہمارے ولیمے کے کارڈ پر ہم دونوں کا نام لکھانا چاہتی ہے۔ وہ یقیناً مذاق کے موڈ میں تھا۔ تناوش نے اسے گھور کر دیکھا، پھر سر جھکا کر آہستہ سے اپنا نام دہرایا، تناوش تاشفین ابراہیم۔ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ اس کے نابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ ہاں بھی نام لکھو، تناوش تاشفین ابراہیم۔ ولیمے کے کارڈ پر رائٹنگ کا ڈیزائن خوبصورت رکھنا۔ وہ مزہ لیتے بولا، مر جاؤ کمینے انسان، شرم نہیں آ رہی تمہارے سامنے ایک بچی بیٹھ کے تم اس کے بارے میں ایسی بکواس کرے ہو؟ مائرہ کو برا لگا۔ بس اپنی جیب سے خرچہ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو مجھے شرم ہی دلانے لگ گئی ہو۔ خیر جلدی واپس آؤ یار، بہت مس کر رہا ہوں تمہیں، تمہاری بک بک سنے بنا مجھے نیند نہیں آتی۔ اس طرح وہ بالکل سنجیدگی سے بولا، لیکن وہ دل سے بولا تھا، اس کے چہرے پر سچائی سے آپ چھلک رہی تھی۔ آ جاؤں گی یار، تھوڑا سا صبر کرو، 7 دن میں اگر میرا نمبر نہیں آیا تو میں واپس آ جاؤں گی، وہ اس دفعہ کافی بددل ہو کر بولی۔ ٹھیک ہے، کر لو برباد اپنی زندگی کے 7 دن، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو لعنت بھیج کر واپس آتا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئس کریم بہت اچھی ملتی ہے یہاں، وہ ویٹر کو اشارہ کرتے بولا، جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ویٹر کے آتے ایک آئس کریم اور ایک چائے کا آرڈر دے دیا۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی، چائے پینی ہے، اور کچھ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ ہلکی ہلکی انگریزی کو سمجھ سکتی تھی۔ بچے چائے نہیں پیتے، وہ گھور کر بولا۔ میں آپ کو بچی لگتی ہوں؟ 19 سال کی لڑکی آپ کو بچی نظر آ رہی ہے؟ اس دفعہ وہ تپ کر بولی، جبکہ 19 سال سن کر اس کا پانی گلے سے اترنے سے انکار کر گیا، بلکہ فوارے کی صورت میں باہر ہے۔ 19 سال؟ وہ سچ مچ میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ 13 سال کی لکھنے والی لڑکی 19 سال کی تھی؟ ہاں 19 سال، صرف 17 دن کم، اس نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا۔ او مائی گاڈ، اور میں سمجھ رہا تھا تم اگر زیادہ سے زیادہ بھی تو 15 سے 16 کی ہوگی۔ یار یہ لڑکی کتنی بے ایمانیاں کرتی ہیں ہم لڑکوں کے ساتھ، وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اوئے ہوئے، میں بے ایمان نہیں ہوں، آپ نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھا نہیں؟ سب کے سامنے بیٹھی بچی بچی کہہ رہا ہوں، بول نہیں سکتی کہ بچی نہیں ہوں، بڑی ہو، حد ہوگی فراڈن، وہ غصے سے بولا۔ اوئے ہوئے، یہ آئس کریم واپس لے کر جاؤ، چائے لے کر آؤ، بچی نہیں ہے، اس نے اردو میں کہا تو ویٹر ہانکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، آئس کریم رکھو یہاں پر، وہ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر تناوش کے سامنے رکھتا خود چائے کے سیپ لینے لگا، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر اس نے بھی خاموشی سے آئس کریم کھانا شروع کر دی تھی۔ اوئے ہوئے، ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، تم 19 سال کی ہو، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہو، وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو اس دفعہ تناوش کو غصہ آنے لگا، کیونکہ میری پڑھائی روک دی گئی تھی، اس نے غصہ دبا کر کہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے اپنے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ میں تو تمہیں معصوم بچی سمجھتا تھا، چلو چھوٹی بچی اپنے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتی، لیکن تم تو 19 سال کی ہو۔ ہوئے ہوئے، کوئی ضرورت تو زیادہ ہی بڑا جھٹکا پایا گیا انہوں۔
منہ میں زبان نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے منہ کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا، بہت لو کانفیڈنس ہو تم، مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنی گئی گزری ہو تم، اب میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ چلو تمہاری عمر کا سن کر اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ سکتا تھا، لیکن جی میں کسی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، انتہائی لو کانفیڈنس ہوں، مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور نہ ہی میں اپنے حق میں بول سکتی ہوں، اور نہ ہی میں آپ کے قابل ہوں، اس لیے آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں، تو آپ خدا کے لیے مجھے اس بات کے تانے نہ دیں۔ بولنے پر آئی تو ایک سانس میں بولتی چلے گی، سب کے پھول آنکھیں حیرت سے کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو ڈر گیا، بیبی گرل تو بڑی بڑی آنکھوں سے ڈراتی ہے، اور اس کے منہ میں زبان بھی ہے، یہ بولتی بھی ہے، لیکن افسوس کہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتی۔ اور یہ تم اتنی اونچی آواز میں بات کیوں کر رہی ہو؟ بہرا نہیں ہوں میں، اور اگر آواز اٹھانی تھی تو میرے باپ کی دوسری بیوی کے سامنے اٹھانی تھی جب وہ تمہاری پڑھائی بند کری تھی، مجھ پر نہیں، خبردار جو مجھ سے آئندہ یوں بدتمیزی سے بات کی منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ بیٹھو، وہ بائک پر اشارہ سے کرتے ہوئے بولا۔ خیر انگلش تو سیکھ لی ہوگی تم نے کالج میں سے، فلم اور ڈراموں میں تو لڑکی ایک ہی دن میں کمال کی انگریزی بولنے لگتی ہے، تمہیں تو مست انگلش آ گئی ہوگی نا۔ وہ اس دفعہ اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں تھام کر اتنے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ یہ فلم چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، اگر ایک ہی دن میں انگلش بولنا آ جاتی نا تو وہاں لڑکیاں لاکھوں کے کورس کر کے یہاں نہیں آتی۔ نہیں آتا مجھے کچھ بھی بولنا، اور نہ ہی میں انگریزوں کی انگلش کو سمجھ پاتی ہوں، مجھے بہت وقت لگے گا۔ وہ سکون سے بولی تھی، کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، اس کے لہجے میں کہیں کہیں کانفیڈنس بھی تھا، اس سے کہیں زیادہ غصہ بھی تھا، یقیناً اس کی باتیں سے بری لگی تھی۔ جب کہ وہ اس کی بات سمجھ کر ہاں میں سر لاتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ جب ایک آدھ بار پھر سے اسے اپنے فون کی وائبریشن کو محسوس کیا، اس نے روز سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا تھا، لیکن اب 1.5 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، یقیناً وہ اس کا انتظار کری ہوگی۔ اس کا ارادہ تناوش کو گھر چھوڑنے کے بعد واپس جانے کا تھا۔ اس نے کہا کہ 3 بجے اس کے ساتھ شاپنگ پر جائے گا، اور اس طرح کے چونچلے اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن فی الحال یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا روز کے ساتھ وقت گزارنے میں زیادہ فائدہ اس کا اپنا ہی ہے۔ وہ اس وقت مطلب بھی بنا ہوا تھا، وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے آتے آتے، میں کب سے تمہارا انتظار کرتی اپنے اسے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ مجھے بھوک لگی ہوں، میں نے لنچ بھی نہیں کیا تمہاری وجہ سے، مجھے یقین ہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ کافی لاڈ سے بولی۔ جی میں بہت معذرت خواہ ہوں، کھانا نہیں کھا رہی تھی، بلکہ اگر نہیں تو کچھ نہیں کھاتی، اور اگر کھاتی بھی ہے تو بس 1-2 نوالے۔ اس کی صحت نا دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہوں۔ پہلے تو صرف اس کے ساتھ ناشتہ کرتا تو رات کا کھانا کھاتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دن میں بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا کروں گا، وہ دوپہر میں بھوکی رہ جائے گی، اور مجھے یقین ہے آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ ویسے بھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ 12 بجے سے 3 بجے کے دوران میرا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بولا۔ تمہاری کزن تمہارے لیے بہت اہم ہے نا؟ وہ اس سے پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وہ میری ذمہ داری، اور ذمہ داریاں بہت اہم ہوتی ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ذمہ داری مطلب کہ اس کے پیرنٹس نے اس کا خیال رکھنے کے لیے تمہیں چنا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس نے نہیں بلکہ میرے فادر نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایک بہت اچھے بیٹے، اور تمہاری کزن بھی تمہارے ساتھ بہت خوش ہوگی، تم اس کا خیال رکھو۔ اسے ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ نہیں مجھے اسے اس ماحول میں رنگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، یہ دنیا بہت خراب ہے، وہ جیسی ہے بہت اچھی ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ خود میں ہمت پیدا کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر سچویشن کو فیس کر سکے۔ گاڑی میں چلاؤں؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جانے لگی تو اس نے پوچھا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے چابی اس کے حوالے کر دی۔ واؤ سو بیوٹیفل، تمہیں کیسا لگ رہا ہے پینڈنٹ؟ وہ ایک پیش قیمت نیکلس اسے دکھاتے ہوئے سے پوچھنے لگی۔ اچھا آپ کو یہ لینا چاہیے، آپ پر سوٹ کرے گا، اس نے بنا دیکھے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے، اس نے پیک کرنے کے لیے آرڈر دے دیا، جبکہ تاشفین کی نظر سامنے نظر آتے بہت خوبصورت لیکن نازک سے پینڈنٹ پر تھی۔ وہ والا مجھے دکھانا، اس نے سامنے کھڑے آدمی سے کہا۔ فوراً اس کی نگاہوں کے مرکز میں موجود وہ نازک سا پینڈنٹ اسے دکھانے لگا، جس پر ڈبل ٹی کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ خوبصورت تو بہت ہے، لیکن اس میں 2 ٹی ہیں، اور یہ لیڈیز ہے، روز نے تبصرہ کیا۔ یہ پیک کر دیجیے، اس نے روز کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ پلیز تئیش، یہ نیکلس تم اسے دینا جس کا نام ٹی سے سٹارٹ ہوتا، ورنہ وہ تھوڑا برا مان جائے گی۔ روز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اچانک اس کے فون پر بیل ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ فون اٹھا کر کال اٹینڈ کرتا، روز نے اس کے ہاتھوں سے فون نکالتے کال چیک کی۔ سامنے اسکرین پر تہمینہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پروفائل پر ایک عورت کی تصویر لگی تھی۔ یہ وہ کال کٹ کرنے والی تھی کہ اس سے پوچھنے لگی، میری مدر ہے تم؟ اس نے جواب دیا تو اس نے مسکراتے ہوئے فون اس سے واپس کر دیا۔ تم اپنی مدر سے بات کر لو، تب تک میں کچھ اور پسند کرتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈبل ٹی والا یقیناً اپنی ماں کے لیے خریدا ہوگا، کیونکہ اس کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے۔ ہاؤ سویٹ، یہ اپنی مام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سنو مجھے بھی ٹی والا خوبصورت لاکر دکھاؤ۔ دور پھٹے منہ تیرے تھے، اس نے سامنے کھڑے شاپ کیپر سے کہا، جو اس کے لیے مختلف ڈیزائن میں ٹی نکال کر اسے دکھانے لگا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ کیوں فون کریے مجھے بار بار؟ کتنی دفعہ منع کیا، یہ وقت میرے کام کا ہوتا ہے، فارغ نہیں بیٹھا ہوتا میں کہ آپ کے فون اٹینڈ کرتا رہوں گا، وہ غصے سے بولا۔ تو دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ تاشفین بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پرسوں سے بخار اتر نہیں رہا، کہ تم تھوڑا سا وقت نکال کے اس سے ملنے آ سکتے ہو؟ وہ بخار میں مسلسل تمہارا نام لے لیا، اس شخص نے بہت عاجزی سے کہا۔ آئی ایم سوری انکل عرفان، میں نہیں آ سکوں گا، میں یہاں بہت زیادہ مصروف ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور آتا، اور پلیز آئندہ فون کرنے سے پہلے ذرا احتیاط کیجیے گا، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں مجھے فون یوز کرنا الاؤ نہیں ہے، اللہ حافظ۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ جبکہ وہ اسے اندر آنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ روز اس کے فون پر کال کے آنے کی وجہ سے اچھی خاصی ناراض ہوئی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ جہاں پہلے کام کرتا تھا وہاں سے کام کے دوران فون یوز کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہی رول اس نے یہاں بھی اپنایا ہوا تھا،
اور روز اس کی باس تھی، بے شک اس کا وقت اپنے لیے لے رہی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی آورز میں تھا اور اپنے رول توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تناوش دروازہ کھولتے واپس کچن میں بھاگی۔ وہ گھر داخل ہوتے سے کچن میں مصروف ہے، وہ سمجھ چکا تھا اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ وہ بھی جلدی سے اپنا سامان وہیں رکھتے ہوئے شرٹ کی آستین فولڈ کرتا اس کے پاس کچن میں آگے ارادہ اس کی مدد کرنے کا تھا۔ جاؤ یہ میں کر دیتا ہوں، تم آٹا گوندھ لو۔ وہ ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی جب اس نے آ کر چمچ تھام لیا۔ ارے نہیں نہیں، آپ ابھی تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں، میں بنا لوں گی، ویسے بھی سب کچھ ہو چکا ہے، صرف 10-15 منٹ کا کام ہے، میں بھی کر لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا کہ گھر آتے اسے بھوک لگ رہی ہوگی، وہ اسے بھوکے پیٹ کاموں میں تو نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ واپس آئی تو نماز پڑھتے اس پر تھکن سوار ہو گئی اور ذرا سی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی کی وہی سو گئی۔ اس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے کھلی تھی، اس نے جلدی سے جو کچھ بن پایا بنانے کی کوشش کی تھی۔ واہ تھکا آیا ہوں، کیوں کیا میں ہل چلا کر بے وقوف لڑکی، پیچھے ہٹو، یہ میں کرتا ہوں تم باقی کام کر لو۔ اس نے ذرا سا ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ میں کر لیتی سارا کام، پر کالج سے واپس آتی مجھے نیند آ گئی اور پتہ نہیں کیسے میں سو بھی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی، آج تو عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ وہ کچھ شرمندگی سے کام کرتی سر جھکائے اسے بتا دی۔ ہو جاتا کبھی کبھار، اس طرح سے منانے کی کیا ضرورت ہے، اونچی آواز میں بات کیا کرو، خاص کر میرے سامنے، یہ بچوں والا انداز مت اپنایا کرو، چھوٹی بچی نہیں ہو تم، اس نے جتایا تھا۔ میں نے کب بچوں والا انداز اپنایا، وہ آٹے سے ہاتھ دیے بے حد معصومیت سے بولی۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے معصومیت سے مت بات کیا کرو ورنہ آگے مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، پچھتاؤ گی تم۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا نظر چرا کر بولا۔ میرا نام تناوش ہے، اس نے اسے گھور کر جواب دیا جبکہ اس کی گھوری میں معصومیت سے بھرپور تھی۔ تاش فین کے دل نے اعتراف کیا۔ ہاں تو کیا تناوش لڑکی نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ لڑکی تو ہے لیکن اس لڑکی کا نام ہے۔ اس بار وہ معصومیت کی حد کر گئی، بے حد کم لیکن میٹھی سی آواز میں وہ لڑاکا موڈ میں اسے اپنا نام یاد کرانا چاہتی تھی۔ اوئے ہوئے، واقعی جدہ تیسری قسط ہوگی، لڑکی لگی لگ گیا انہوں۔ مجھے تمہارے نام سے کوئی مطلب نہیں، جو میرا دل چاہے گا وہ کہہ کر پکار لوں گا، وہ بات ختم کر گیا۔ جبکہ اس دفعہ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تو کچھ بدمزہ ہو گیا۔ یہ گرمی میں 10 گز کی چادر کر کے مت پھرا کرو، تمہاری ملانی والا انداز پسند ہے مجھے، لیکن صرف گھر کے باہر، گھر کے اندر یہ سب مت کیا کرو۔ وہ حکم دے رہا تھا جبکہ کھانا بنتے وہ چولہا بند کرتا کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ میں واپس آیا تو وہ روٹیاں بنا رہی تھی، وہ فریش ہو چکا تھا، کپڑے بدل چکے تھے جبکہ بکھرے بال پھیکے ہوئے تھے۔ میں تمہیں جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ اتنی بڑی چادر اتار دو، لیکن لگتا تمہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اسے ابھی تک کچھ چادر لپیٹے دیکھ کر کہنے لگا۔ میں اس میں اچھا محسوس کرتی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ ابھی تک وہ آج صبح والی حرکت نہیں بھولی تھی اور نہ ہی وہ 4 دن پہلے واقعے کو بھول پائی تھی۔ اس دن وہ نشے میں تھا، اس نے کافی گری ہوئی حرکت کی تھی، لیکن نہ تو اس حرکت کی وجہ سے اسے شرمندہ اور نہ ہی اس سے معذرت کی تھی، بلکہ وہ تو کہتا وہ اس طرح سے سارے حق محفوظ رکھتا ہے۔ مانا کہ اس کی بات صحیح تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ اس طرح نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں اچھا محسوس نہیں کرتا، تم اس تمبو میں لپٹے دے کر گھر کے اندر کم از کم نارمل انسانوں کی طرح رہا کرو۔ اتنی گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کام کری اور اوپر سے اتنی بڑی چادر لپیٹی بھی ہے، جاؤ اسے بدل کر آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ گرمی کے احساس یہاں آنے کے بعد اسے تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ یہاں گرمی ہے؟ مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی، یہاں کا موسم کافی خوشگوار ہے، اس نے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ لڑکی جتنا کہا اتنا کرو، فضول میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے بھی اسے وہاں سے جانا پڑا۔ اس کا دوپٹہ نہ تو چھوٹا تھا اور نہ ہی بڑا، لیکن پھر بھی اسے کچن میں آتے ہوئے اچھی خاصی شرمندگی ہوئی۔ وہ اتنے چھوٹے سے دوپٹے میں اس کے سامنے کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ کچھ بہتر ہے، وہ اسے کچن کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پرسکون سا بولا، جبکہ وہ اسے دوسری طرف منہ پھیرے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر آگے بڑی جلدی جلدی باقی روٹیاں بنانے لگی جبکہ پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ وہ آج اس کو ضرورت سے زیادہ مدد کر رہا تھا، وہ بھی ہر کام میں۔ وہی تھے ضرورت تو زیادہ مہربان ہو یہاں پہ، کچھ تو گڑبڑا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر باہر لے آئی جہاں وہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، یہیں پر اپنا شو دیکھ لینا، بس یہی تھوڑی سی خبریں رہتی ہیں، اس نے نظر ٹی وی پر جمائے ہوئے سے کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا شو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، آج تو سارا دن بالکل بھی ٹی وی نہیں دیکھ پائی تھی، اس لیے اس نے انکار کیے بنا بیٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ اس کے بیٹھتے اس کی خبریں ختم ہو چکی تھی، وہ ریموٹ اس کی طرف کرتے خود چائے کا کپ اٹھانے لگا۔ اس نے ذرا سا ہچکچاتے ہوئے ریموٹ تھام کر چینل بدل دیا۔ کون سا کارٹون دیکھتی ہو تم؟ اس کے پیچھے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس نے اپنا شو لگایا تھا۔ یہ بہت مزے کے کارٹون ہے، آپ بھی دیکھا کہ نہیں، بہت اچھا لگے گا آپ کو، اس نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کیا جبکہ اس نے ہاں میں سر لاتے جیسے آفر کو ایکسیپٹ کیا اور مزید پھیل کر صوفے پر بیٹھا۔ اسٹوری کیا ہے؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر مزید ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ اوہ ہوئے، اسٹوری بہت اچھی ہے، پرنس اپنی پرنسس سے بہت محبت کرتا ہے لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ پرنس اسے یقین دلانے کے لیے پہاڑی کا ایک لوتا پھول لے کر آئے گا، پھر پرنس پر یقین آ جائے گا۔ وہ بہت جوش سے اسے بتائی تھی جبکہ نظر ٹی وی پر تھی اور تاشفین کی نظر اس کے لبوں پر تھی اور اس سے بھی کئی زیادہ نظر اس قاتلانہ دل پر تھی جو اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ ایک سایہ سا تھا اس کے لبوں پر اس کا جو نہ جانے کسی جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ بے تحاشا حسین تھا لیکن اس کا قصور یہ تھا بہت غلط جگہ پر تھا۔ پرنس بیچارہ بہت پریشان حالات سے گزرا، آج اسے وادی میں گھومتے ہوئے 7 دن گزر چکے لیکن پھول ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ بہت اداسی سے بولی تھی جب اچانک اس نے اپنے اوپر والا ہونٹ دانتوں میں دبا اور اس دفعہ تاشفین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کا شکار صرف وہ قاتلانہ دل تھا جو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد مضبوط ہوتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ کے وہ ہر شے سے بیگانہ ہوتا، اس میٹھے سے لمس کو محسوس کرنے لگا جسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔
وہ کیا سوچی تھی، کیا کری تھی، یہ سوچ اس کے دماغ میں نہیں تھی. وہ صرف اور صرف اسے اپنے قریب کی اپنی اس خواہش کو پورا کرا تھا جس وقت اس کے لبوں کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی. یہ جانے پینا کس کے جاننے والا لمس کسی اور کی جان لے رہا ہے. کیا ہے تم کام کیوں رہی ہو؟ اس کو اس طرح سے لرزتے پا کر اس کے لبوں کو آزاد کر کے، لیکن نہ تو اس کے گرد سے اپنا ہسار کم کیا اور نہ اسے خود سے دور کیا. او میں نے تمہارا شو خراب کر دیا، تم انجوائے کرو، میں آتا ہوں. وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا. جبکہ وہ ساکت سے اپنے ساتھ ہونے والی اس عجیب و غریب واقعے کو سوچی تھی. اس کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی. جبکہ دوسری طرف سے دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ اندر چلا گیا. وہ کتنی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی. اس کا دھیان ٹی وی سے ہٹ چکا تھا. وہ اس کتنے قریب تھا، اتنے زیادہ قریب کہ وہ اس کی سانسوں کو خود میں محسوس کر رہی تھی. ہن تو شو بہت چنگے طریقے نہ انجوائے کرے گی بیچاری. وہ اسے انتظار کرنے کا کہتا ہوا کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی. وہ الماری کی طرف آیا اور الماری میں موجود اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ نکالا. اس نے ویلویٹ کی چھوٹی سی سرخ ڈبی میں سے خوبصورت سا لاکٹ نکالا جس نے آج ہی اس کے لیے لیا تھا. اس کا گلا سونا تھا. اس نے کسی طرح کا کوئی زیور نہیں پہنا ہوا تھا، اس لیے اس نے آج ہی خریدا. اب وہ اسے دینے کا ارادہ بھی رکھتا تھا. اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے تحفہ خریدا تھا جسے دیتے ہوئے اسے عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن جس کے لیے خریدا تھا اسے دینا تو تھا ہی. پتہ نہیں اسے میری پسند بھی آئے گی یا نہیں بھی آئے گی تو بھی پہن لے گی. آخر اس کا شوہر پہلی دفعہ اسے کچھ دے رہا ہے، بلکہ میں خود پہناؤں گا تاکہ وہ اتار نہ سکے. وہ اس کا گفٹ لے کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا. اس کی نظریں اب دروازے پر تھی جب دروازہ ایک دفعہ پھر سے کھلا، جیسے ہوش میں آئی تھی، اور اگلے لمحے وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی. جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا. کیا ہوا، تمہارا شو ختم ہو گیا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا. مجھے نہیں دیکھنا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا. کیوں، کیا ہوا، انٹرسٹ ختم ہو گیا کیا پرنس کو؟ اس کی پرنسس مل گئی کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس اوپر بٹھا رہا تھا. مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی. اب کیا کرو، ارے کیا کرو گی سو کر؟ ہم دونوں باتیں کرتے ہیں. وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا جبکہ ساتھ ہی اس کے گرد اپنا بازو کا حصار بھی بنا چکا تھا. نہیں مجھے سونا ہے، وہ بڑی مشکل سے بولی. اچھا بابا سو جانا. اس نے مسکراتے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ویلویٹ کی ڈبی کھولنے لگا. تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا کر اپنے ہاتھ میں ایک چین نکالتے ہوئے اس نے بنا اجازت اس کا دوپٹہ گردن سے الگ کر دیا. یہ آپ کا اس طرح سے کیوں بات کرو؟ اس طرح سے اکلانا بند کرو، مجھے سخت ناپسند ہے تمہارا اس طرح سے بات کرنا. اس نے بے ساختہ سے ٹوکا جبکہ اب تو باقاعدہ کانپنا شروع کر چکی تھی جب اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا. وہ بے جان سے اکڑ کر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کی اجازت ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے گی. جبکہ وہ بیٹھے بیٹھے اسے چین پہنانے کی کوشش کر رہا تھا جو ناکام ہونے پر اس نے اس کے کندھے کو ذرا سا اپنے قریب کرتے خود اس کے کندھے سے پیچھے جھکا تھا. لیکن یہاں اس کے لیے ایک اور امتحان تھا، ایک اور قاتلانہ جان لیوا ہونٹ کے دگنا خوبصورت تل جسے اپنی طرف بری طرح سے راغب کر گیا. اف، یہاں بھی کہاں حکومت کریں یہ تل، میری ملکیت پر برہم ہوا اور بنا اس کی پرواہ کیے اس کے اس قاتلانہ دل پر اپنے لب رکھ چکا تھا. انداز میں شدت تھی. تناوش ایک بار پھر سے کام کرے گی. مجھے شراکت داری سے الجھن ہو رہی ہے، اس سے کہو میرے سامنے نہ آیا کرے. وہ اپنی شدت اس نازک پہ جان سے دل پر اٹھاتا اسے اسی کے بالوں کے پیچھے چھپا گیا جبکہ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا. کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حس جیسے اس کے اندر تھی ہی نہیں. لوگوں کا ایک دشمن ہوتا ہے، میرے دو ہیں اور نہ جانے کتنے دنوں سے چھپا کے رکھے ہیں. اس کا چہرہ دیکھ ایک بار پھر سے بےحد نرمی سے اس کے ہونٹوں کے اوپر تل کو چومتا اٹھا تھا. تمہیں میرا گفٹ کیسا لگا؟ صبح بتا دینا. اس وقت میرے خیال میں تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو. وہ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کے کمرے میں لے آیا اور یوں ہی اسے اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر بلینکٹ ٹھیک کرنے لگا. تو حواساں چرائن دیتا بیچاری نے. میں تمہیں زیادہ دن اس کمرے میں رہنے نہیں دوں گا. عادت ڈالو میری. آہستہ آہستہ پھر تمہیں دوسرے کمرے میں اس حیثیت سے رہنا جس حیثیت سے تمہیں پاکستان سے یہاں لے کر آیا. تاشفین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے اس کے تل کا چومتا لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. کمرے میں آیا تو اس کا فون بج رہا تھا. فون پر مائرہ کی کال آتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹینڈ کر لیا. تم نے اسے بتا دیا؟ پہلا سوال یہی تھا. وہ بے وقوف تھوڑی ہے، اب تک اتنا تو جان ہی چکی ہوگی، اور ویسے بھی پاکستان سے یہاں میرے لیے تو آئی ہے. وہ بے وقوف آدمی، بے شک وہ پاکستان سے یہاں تمہارے لیے آئی، لیکن لڑکیاں بہت نازک دل کی ہوتی ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے. ہاں تو بتا دوں گا میں اسے، اور اسے خود بھی پتہ چل جائے گا. تم سنو، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تمہیں کہیں میری بے وفائی کے غم میں مرمرا تو نہیں گئی؟ بس بہت دکھی ہوں، ابھی یاد ہی مری ہوں، باقی آڈیشن مار ڈالیں گے. اوئے ہوئے. اور جب میں پہلی بار ملی تھی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ مجھے کچھ بھی؟ ویسے تم سے بہت زیادہ چھوٹی نہیں. بس کرو مائرہ، اور کتنی باتیں کرو گی. اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے تم نے بالکل بچی بنا دی. تمہاری یہ بچی کرنے کی وجہ سے میں بھی اسے بچی سمجھنے لگا. مجھے تو بہت چھوٹی سی لگی تھی. اگر تم مجھے پہلی ملاقات میں بتا دیتے تو میں اتنا کچھ نہیں سوچتی. ویسے ہے تو بہت معصوم سی، مجھے تو بہت پسند ہے. بہت خوشی سے بول رہی تھی. ہاں مجھے بھی. تم اب جلدی واپس آنے کی کوشش کرو، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات کروں گا. وہ الوداعی کے تعمیدہ کرتا فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ بھی کل آڈیشن پر جانے والی تھی، اس لیے سے بھی سونے کی جلدی تھی. لینتے آ گیا منڈا. نہ ہی اسے ٹھیک سے رات کو نیند آئی اور نہ ہی وہ ٹھیک سے سو پائی. وہ ساری رات اسی کے بارے میں سوچتی رہی. فجر کی نماز ادا کر کے باہر آ کر ناشتہ بنانے لگی. اس کی سوچیں بہت عجیب ہوتی جاتی. یہ شخص بہت عجیب تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے رشتے کے بارے میں کیا سوچتا ہے. کیا تاشفین یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا؟ کیا وہ رشتہ دکھنا چاہتا تھا؟ اگر ہاں تو اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا تو طیبو کتنے خوش ہوتے. اس کا پہلا خیال طیبو کی طرف کیا. ناشتہ بنا کر باہر نکلی تو وہ بھی جاگ چکا تھا. ارے آج تو تم جلدی جاگی، ناشتہ بھی بنا لیا. ویری گڈ، چلو جلدی سے کرو ناشتہ، کالج جانے کی تیاری کرو.
اور لاکٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کے قریب کھڑا بول رہا تھا جب نگاہیں اس کی گردن پہ گئی جو خالی تھی۔ وہ اتار دیا۔ وہ اٹک اٹک کے بولی، کیوں؟ کس کی اجازت سے؟ کیا اس لیے پہنا تھا کہ اتار کر پھینک دو؟ وہ بہت غصے سے اسے دیکھتے بولا، وہ میں پہن کر آؤ بھی اسی وقت، اور اگر آئندہ ہی تو میں نے تمہاری گردن سے غائب دیکھا تو میں تمہاری گردن ہی غائب کر دوں گا۔ میری کسی بھی چیز کو خود سے دور کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا مسز تاشفین ابراہیم، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا تو وہ سہم کر فوراً کمرے میں گئی، اور وہ لاکٹ جس نے صبح وضو کرتے ہوئے اتار کر واش روم میں رکھا تھا جلدی سے پہننے لگی۔ نہ جانے کہ اس کی نگاہوں سے اسے خوف آنے لگا، جبکہ رات کی انتہائی قربت کی وجہ سے اس کا دل اب تک سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تناوش لاکٹ پہن کر واپس آئی تو اب تک وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر اس نے ایک تفصیلی نظر سے دیکھا، اور پھر اس کے قریب آتے ہوئے دوپٹہ سائڈ ہٹا کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے لاکٹ کے ہک کو کافی زور سے بند کرنے لگا تاکہ وہ اسے آسانی سے واپس نہ کھول سکے۔ آج کے بعد اگر تمہاری گردن سے ہٹی یا میں نے اسے غائب دیکھا تو یاد رکھنا تمہاری یہ نازک سی گردن ہی تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ اس کا دھمکی دیتا انداز اسے مزید پریشان کر گیا۔ سوری، میں آئندہ دھیان رکھوں گی، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس بیبی گرل، تمہیں دھیان رکھنا بھی چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شوہر کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے، تو تمہارے لیے میرا حکم پتھر پر لکیر ہی ہونا چاہیے۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو آخرت میں تمہارا انجام برا ہوگا ہی، میں تمہیں دنیا میں بھی تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا۔ اسے ذرا سا کھینچ کر لاکٹ کی مضبوطی چکی، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ دوبارہ اس کی گردن پر ٹھیک کرتا نظر ایک بار پھر سے اس دل پر الجھ گئی۔ پھر کم بختی آ گئی تھی۔ اتنا غرور ہے اسے تمہارے جسم پر ہونے کا، یہ میری ملکیت پر جگمگاتا مجھے زہر لگتا ہے، اسے چھپاؤ مجھ سے، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ وہ اپنی انگلی سے ہلکے سے اس کے دل کو رگڑتے بول رہا تھا، اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، جبکہ اس سے پہلے وہ چھپ کر کوئی بھی بے باک حرکت کرتا وہ دوپٹہ سیٹ کرتے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں، ہم لیٹ ہو جائیں گے، اس نے تیز سانسوں سے بس اتنے ہی الفاظ ادا کیے جبکہ تاشفین کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے اس کالج میں تم مجھے مس کرتی ہو؟ وہ ناشتہ کرتے جب اچانک اس نے سوال کیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اسے کیا دورہ پڑا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پرسوں سے عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ دیکھیں آپ یہ سب کچھ کیوں کریں میں نہیں جانتی، لیکن جو پوچھ رہا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو نا۔ ویسے تمہاری آواز نہیں نکلتی، جب میں سوال کرتا ہوں تو فضول کے الفاظ ضائع کرنے لگ جاتی ہو۔ پوچھ رہا ہوں کیا جب میں گھر پر نہیں ہوتا یا تم جب کالج میں ہوتی ہو تو مجھے مس کرتی ہو یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ نظر اس کے حسین چہرے پر تھی، شاید وہ ہاں کہے گی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جلدی سے ناشتہ کریں، دیکھیں 9 بجنے والے۔ اس نے اس کا دھیان گھڑی کی طرف دلانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں تو کیا زندگی میں پہلی بار بجنے والے؟ کل بھی بجے تھے، پرسوں بھی، بلکہ جب سے گھڑی بنی ہے تب سے 9 بجتے ہیں آئے ہیں۔ تم فضول باتیں چھوڑ کر میری بات کا جواب بھی دے سکتی ہو۔ وہ اس کو اپنی بات کا جواب دینے کے بجائے فضول باتیں کرنے پر چڑھنے لگا تھا۔ جی میں کیا اگر میرے بارے میں بات کر سکتی ہو تو کرو، ورنہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے الفاظ ضائع مت کرو، ویسے بھی گن گن کر نکالتی ہو گلے سے الفاظ۔ جلدی ناشتہ کرو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس نے ٹھیک ناشتہ نہیں کیا جس کے بارے میں سوچ کر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ جبکہ وہ ناشتہ کری تھی تب تک وہ تیار ہو چکا تھا۔ آرام سے ناشتہ کر کے اٹھو، تم اس کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر فوراً اٹھنے لگی جب اس نے سختی سے کہا۔ ہو گیا میرا، وہ منمنائی۔ کیا کہا، پھر سے کہنا؟ وہ کان اس کے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی واپس بیٹھ گئی۔ کھا رہی ہوں، اسے تھوڑی سی آواز سنائی تھی جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے کھانا کھانا پڑ رہا تھا۔ جینی بن کے نازل ہو گیا عورت ہے۔ یہ کپڑے کیوں پہنی ہو؟ جو میں نے دلائے وہ پہنو نا۔ وہ بیڈ پر اس کے کپڑے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ ابھی تک وہی کپڑے استعمال کرتی جو پاکستان سے لے کر آئی تھی۔ جبکہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گئی۔ پہلی دفعہ تو نہیں آیا تھا، لیکن اس کے حواس میں پہلی دفعہ ہی آیا تھا۔ وہ جو آپ نے کپڑے دلائے وہ کافی کام والے، تو ایسے کپڑے میں کالج میں پہن کر تو نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی تو کالج میں نے اوپر سے بایا پہنا ہوتا ہے جو میں اتارتی نہیں سارا دن، کسی کو پتہ نہیں چلتا نیچے سے میں نے کیا پہنا ہوا۔ بایا کے اندر کچھ بھی چل جاتا ہے، لیکن بھاری کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی، اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور پھر گرمی بھی لگتی ہے۔ اس نے گردن جھکا کر آہستہ آہستہ سے جواب دیا جبکہ اس کی بات سمجھ کر وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہاں جب میں تمہیں واپس لینے کے لیے آؤں گا تو تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، ہم تمہارے لیے ہلکے کپڑے لیں گے، موسم کی مناسبت ہے، تم آسانی سے پہن کے کہیں بھی جا سکو، اور گھر میں تو تمہیں گرمی نہیں لگتی نا، تو جو کپڑے میں نے تمہیں دلائے وہ گھر میں پہنا کرو، آج کے بعد تمہیں ان کپڑوں میں نہ دیکھوں، بلکہ پھینک دو ان سب کو، ضرورت نہیں ہے پہننے کی۔ وہ حکم دے رہا تھا جبکہ اس کا حکم اسے پسند نہیں آیا۔ اتنے خوبصورت ہیں میرے کپڑے، کیا خرابی ان میں؟ سب نئے ہیں، تائی امی نے بنوا کر دیے تھے یہاں آنے سے پہلے۔ وہ اسے دیکھ کر بتانے لگی، وہ بالکل اپنے کپڑے کو پھینک تو نہیں سکتی تھی۔ میں نے پوچھا نئے یا پرانے، جو کہا اتنا کرو، اور ہر بات پہ اپنے رشتہ داروں کو یاد نہ کرنے لگ جایا کرو۔ وہ حکم دیتا باہر نکل کے جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے آئی کیونکہ اب لوگ سچ میں لیٹ ہو رہے تھے۔ بائک آ کر کالج کے گیٹ سے باہر رکی۔ جب اس کی بائک سے اترنے لگی اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں پورے 1 بجے آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اور ہاں مجھے مس کرنا، تم ویسے بھی سارا دن کیا کرتی ہو یہاں رہ کر، اچھا ہی ہے نا، تمہیں ایک کام دے کر جا رہا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے بول رہا تھا جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے کالج میں تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا نا، یا کچھ ایسا ویسا بول دیا ہو؟ دیکھو کچھ بھی ہو تو تم مجھے ضرور بتانا، بلکہ تم مجھے اپنی ساری روٹین بتایا کرو، اور آج میں تمہارے لیے موبائل فون بھی لے آؤں گا تاکہ تم دن میں مجھ سے رابطہ کر سکو۔ وہ کھڑے کھڑے اسے خوشخبری بھی دے چکا تھا جبکہ فون کا سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا سچ میں آپ مجھے فون لے کر دیں گے؟ شکر ہے میں تیابو سے بات تو کر سکوں گی۔
वो खुश होगी, पिछले 1.5 महीने में इसने इतना खुशी से अब तक नहीं देखा था। मैं ये फ़ोन तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के लिए दे रहा हूँ ताकि कॉलेज में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे रब्ता कर सको, अपने रिश्तेदारों से गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और कितनी दफ़ा कहा है मेरे सामने इन लोगों का जिक्र मत किया करो, समझ नहीं आता तुम्हें। वो अचानक किसी आंखें दिखाते हुए डांटने लगा। मैं सिर्फ तायब्बू से बात करूँगी, वो मिनमिनाई थी। मेरा इरादा ना बदलो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। वो अब्बी से सख्त देखते हुए ज़रा सख्त लहजे में गोया, मतलब साफ था कि वो इरादा बदल सकता था, यानी फ़ोन की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है, आप मुझे लेकर दें। इसने जल्दी से कहा, कहीं वो सचमुच में अपना इरादा ना बदल दे। वैसे भी वो कौन सा सारा दिन घर में होता था, वो अपने ताया से खुलकर बात कर सकती थी इसकी गैर मौजूदगी में। जब तुम कुछ प्लानिंग करती हो ना तो नज़र झुका कर किया करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो 2 आँखें ना साफ साफ बता देती कि आंखों के ऊपर वाले हिस्से में क्या चल रहा है। अब जाओ, लेट हो रही हो तुम। वो इसे घूर कर बोला तो वहाँ वो हाँ में सर हिलाती अंदर जाने लगी, जब अचानक इसने इसका बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। वो लम्हे में इसके सीने से लगी। हैव अ गुड डे, गुड बाय। इस तरह के अल्फाज बोलने पर पाबंदी है? वो इसे खुद पर झुकाए पूछ रहा था। मैं बोलने ही वाली थी, वो अपने धड़कते दिल को काबू करती बोली। बोलने के लिए कोई नहीं कह रहा, यहाँ पर गुड बाय करने का एक तरीका है। वो बेहद नरमी से इसके दिल पर अपने लब रखते हुए इसे अंदर तक हिला गया, जिससे हमें लर्जिश पैदा हुई। वो पीछे हटते हुए आगे पीछे देखने लगी, जबकि इसके बौखलाए हुए अंदाज पर ताशफन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डोंट वरी बेबी गर्ल, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो ये नोट कर रहा हो कि तुम किसी को गुड बाय कर रही हो। चलो अब जाओ, वरना खड़े खड़े बेहोश हो जाओगी। वो बाइक का किक मारते हुए बोला तो अगले लम्हे वहाँ से गायब हुई थी। एनू कोई दे झटके देंदा ही रहता। अभी क्लास शुरू नहीं हुई, क्लास में भी बाकी से दूर लड़कियों को देखकर इसका दिल ख़राब होने लगा। वो उठकर एक बड़े से गार्डन में आती, जहाँ बहुत सारे बेंच लगे हुए थे। ये जगह तबीयत को खुशगवार करने के लिए बहुत अच्छी थी। वहीं एक बेंच पर आकर ठंडी हवा के मज़े लेने लगी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? कोई इसके सर पर खड़ा इससे पूछ रहा था। इसने सर उठाकर देखा तो वही कल वाला लड़का था। नहीं, वो जवाब देती चेहरा फेर की। वो जो यहाँ बैठने वाला था इसके इनकार पर मुंह बनाकर रह गया। अजीब लड़की हो तुम यार, क्या पाकिस्तान से कोई अदब लिहाज सीख कर नहीं आई? तुम इतना भी नहीं पता, जब कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते तो इसे इज्जत से थाम लेना चाहिए, और जब कोई आपसे इस तरह इजाज़त मांगता तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के इसे बैठने की इजाज़त देनी चाहिए। दोस्ती के भी कुछ तकाजे होते हैं। आप मेरे दोस्त नहीं हैं और मेरा मज़हब मुझे आपसे दोस्ती सिखाता भी नहीं है। वो पैर पटक कर अंदर जाने लगी, जबकि डैनी इसके पीछे पीछे आने लगा। यार ज़रा सी बात में मज़हब किधर से आ गया? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। यही तो मसला आप लोगों के साथ, आप लोग की ज़रा सी बातों में से मज़हब को निकाल देते हैं, इसलिए तो भूल जाते हैं मज़हब की अहमियत को। हालांकि हमारे मज़हब ने हमारे छोटे छोटे मसाइल और ज़रा सी बातों को भी हल किया हुआ। वो अचानक रुक कर बोली तो वो जो कब से इसकी आवाज़ सुनना चाहता था इसके अल्फाज पर खुटक गया। आई एम सॉरी यार, तुम तो बुरा ही मान गई, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। डैनी ने माजरत करना चाहिए, जबकि वो क्लासरूम में चली गई। हाय डैनी, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो? क्या आज भी बात नहीं हो पाई भाभी से? मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी बात दोस्ती करेगी, वो काफ़ी अलग नेचर की लड़की है। लड़के तो लड़की यार, वो तो अपनी क्लास की लड़कियों से भी बात नहीं करती। इसका दोस्त इसके साथ बैठते हुए कहने लगा। इसकी क्लास की लड़कियाँ इस काबिल नहीं कि इनसे बात की जा सके। खैर कोई बात नहीं, दोस्ती तो मैं इनसे करके ही रहूँगा, आज नहीं तो कल से ही। फिलहाल मुझे बस इस बात का ख्याल रखना है कि कोई कॉलेज में तंग ना करे। कॉलेज के अंदर का तो नहीं पता, लेकिन बाहर एक इंसान है जो इन्हें काफ़ी तंग करा था। आज सुबह इसके दोस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो तंग करने का हक रखते हैं, डैनी ने शरारत से कहा। चल फिर ठीक है, कॉलेज के बाद तेरी भाभी के बॉडीगार्ड वो, और अंदर तू। भाई तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। बेफिक्र? अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है वो तनाविश इस कॉलेज से किसी और कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। वो हमारा साहब भी अपनी ज़िंदगी पर पढ़ने नहीं देना चाहते। वो अफसोस से बोला। यार मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा भाई तुम लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि तुम सब तो इससे बहुत प्यार करते हो। ये बातें तुम्हारी समझने वाली भी नहीं है। कोई और बात करो, डैनी से देखते हुए बात बदल गया। तुम्हारी भाभी का नाम काफ़ी मुश्किल है, तनाविश। इसके दोस्त ने मुंह टेढ़ा करके इसका नाम लिया। तो इसका नाम रटी क्यों रहा? तो भाभी बोल दिया कर मेरी तरह। इसने इसकी परेशानी हल की। आज सुबह इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकालते इसने इसका नाम याद किया था। हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है वैसे। इसने मुस्कुराकर हाँ में सर लिया, जबकि अब इरादा क्लास लेने जाने का था। वो दोनों सेकंड लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे अपनी बातों में, मगर वो दोनों अपनी क्लास में चले गए। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कैबिन? वो सुबह ऑफिस में आया तो इसका कैबिन तैयार था। वो सीधा इसी तरफ आया जब थोड़ी देर बाद रोज़ यहाँ आ गई। बहुत बहुत ज़बरदस्त, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये अपना ऑफिस है। बॉस की कुर्सी पर बैठते हुए इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। ये सब तुम्हारी काबिलियत है। इसने मुस्कुराते हुए इसके करीब आते इसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया मेरी काबिलियत को पहचानने के लिए। वैसे मैंने बाकी आइडियाज़ की फ़ाइल तैयार कर दी है। इसने सामने रखी फ़ाइल तरफ इशारा किया। ये सब कुछ बाद में करेंगे, इस ऑफिस में सिर्फ तुम्हें काम करने के लिए रखा गया, कोई और बात भी कर लिया करो। काफ़ी बोरिंग हो तुम, सिर्फ काम काम काम। वो इसके बेहद करीब थी। काम के वक्त काम अच्छा लगता है ना? इसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बिल्कुल, काम के वक्त काम अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ठीक है करें बातें। इसने फ़ाइल एक तरफ रख दी। इसकी सदा पर मुस्कुराते हुए मज़ीद इसके करीब आई, जब इसका फ़ोन बजने लगा। ओहो डैड भी ना गलत वक्त पर फ़ोन करते हैं, मैं इनसे बात करके आती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, जबकि ताशफा ने गहरा सांस लिया। ताशफा नाश्ते तो चंगा वक्त सी। वो कुर्सी पर बैठा तनाविश के बारे में सोच रहा था। इसके ज़हन पर बुरी तरह सवार हुई थी। वो इस रात जब नशे में इसके करीब थी, इसका दिल इसकी कुर्बत के लिए मचल उठा था। आंसू से भरी इसकी आंखें इसके दिमाग से एक लम्हे के लिए भी ना निकली। वो मुसलसल इसी को सोचा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने बार बार इसका चेहरा आने लगा, और अब वो चेहरा इसकी आंखों के साथ साथ इसके दिल में भी खड़ कर गया। वो यहाँ ही रिश्ता बनाने आई थी, रिश्ता निभाने आई थी। अपने दिल की तमाम रजामंदी से अपने शफाफ दिल को लेकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी।
وہ اپنے باپ کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس رشتے کو ختم کر دے گا، وہ خود پر اپنے باپ کا کوئی بھی حکم نہیں چلنے دے گا، لیکن اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ بے شک فیصلہ اس کے باپ کا تھا، لیکن زندگی اس کی تھی۔ نکاح اس کا ہوا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ شکایت اپنی جگہ، لیکن ایک معصوم سی لڑکی کے دل کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اپنے باپ کے جنگ میں اس معصوم سی لڑکی کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آرام سے اپنے آفس میں بیٹھا جب اس کا موبائل بچا۔ موبائل پر مائرہ کا فون آ رہا تھا۔ ہاں مائرہ، کیسی ہو تم؟ اور کیسا رہا آج کا آڈیشن؟ ویسے ہی جیسا روز ہوتا ہے، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ اور تمہاری وہ معصوم سی بیوی کیسی ہے؟ ترس آتا ہے مجھے اس بیچاری پر۔ ایک تو وہ معصوم بہت ہے، اوپر سے چھوٹی سی ہے، اور اوپر سے وہ تمہاری بیوی ہے۔ زندگی میں کسی پر اتنی بڑی مصیبت نہ ٹوٹے۔ تمہاری اسی اوور ایکٹنگ کی وجہ سے تمہیں کوئی رول نہیں مل رہا۔ وہ اس کی بات کرتے بولا تو وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ تھینک یو۔ وہ بھی ہنس رہی تھی کہ اسے تاشفین کی آواز سنائی دی۔ کس بات کے لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ مجھے بات سمجھانے کے لیے تو دوسروں کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی مائرہ، میں اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اس معصوم کو نہیں دے سکتا۔ وہ بیچاری تو کچھ جانتی بھی نہیں، بس اس کا مجھ سے نکاح کر دے کر میرے والد صاحب ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے کبھی دوبارہ پلٹ کے میرے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور مجھ سے امید رکھتے کہ میں ان کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا ایسا مائرہ۔ میری زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنا ہر درد ہر دکھ صرف اسی دوست سے شیئر کرتا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ اس کے نکاح سے بھی واقف تھی۔ وہ بچپن سے جانتی تھی تاشفین کا نکاح ہوا۔ جب وہ نیو یارک سے پاکستان گیا تھا تب اس کے باپ نے بنا اس کی مرضی جانے سے کسی کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور جب واپس آیا اس نے سب سے پہلے یہ بات مائرہ کو بتائی۔ وہ خود ان سب چیزوں سے انجان تھی تو کندھے اچکا گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے سب چیزوں کا مطلب خود ہی سمجھ آ گیا۔ اس کا باپ اسے فون کرتا تھا اور کہتا تھا اپنی امانت کو لے جاؤ یہاں سے، وہاں پر کسی کے دل لگانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھوں، تمہاری بیوی ہے یہاں، تم نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ ہر دن اسے فون کر کے اسے اس بات کا احساس دلاتے کہ اس کا نکاح کر چکے، ایک مضبوط بندھن میں قید ہے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اس نے کبھی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی فیصلہ کیا، وہ اپنے فیصلے خود کرتا تھا۔ اس بار پاکستان جانے سے پہلے وہ اپنے لیے ایک فیصلہ کر کے کیا تھا، اس کے ارادے سے طلاق دینے کو تھا، لیکن اس کے باپ نے شرط رکھ دی کہ اگر وہ شادی کر لے گا، وہ 6 مہینے تک اس رشتے کو نبھانے آئے گا تو اس کا باپ اسے اس کی جائیداد دے دے گا۔ ہاں، اپنی جائیداد کا سن کے اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ اگر اس کی جائیداد مل جاتی تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی۔ وہ جو ٹکے ٹکے کے لیے ٹھوکریں کھاتا تھا وہ ختم ہو جاتی، اس کا خواب پورا ہو جاتا۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ ہوتا تو وہ خود اپنے خوابوں کو جی سکتا تھا، وہ خود ایک فلم بنا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اتنا قابل ہے کہ اگر وہ کسی ایک فلم کو بھی ڈائریکٹ کرے گا تو کامیابی حاصل کر لے گا۔ بس اس نے اپنے باپ کی شرط کو اسی لیے مانا تھا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئی، اسے بہت غصہ تھا۔ 1.5 مہینہ پہلے جب آتی اس نے اس کا پاسپورٹ اور سارے ٹرانسپورٹ پیپرز گم کر دیا، اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے اسے تھپڑ بھی مار دیا، جس کا بعد میں سے کافی افسوس بھی تھا۔ تیرے افسوس کا 4 پانا سی بغیرت جے، پھر میں نے یاد کراتا۔ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے تو کسی جانور سے بھی انست ہو جاتی۔ وہ تو معصوم سی لڑکی تھی، کیسے اس کی طرف راغب نہ ہوتا؟ ان دونوں میں گہرا تعلق تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، 2 بول نے اس کے رشتے کو پاک بنا دیا تھا۔ وہ خود کو روک ہی نہیں پایا تھا، محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مائرہ اس کے بچپن کی دوست تھی۔ اپنے باپ کے سامنے اس نے اسی کا نام استعمال کیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مائرہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی پسند کی لڑکی کو طلاق دے کر وہ مائرہ سے شادی کر لے گا، جس پر اس کا باپ بہت غصہ ہوا۔ اس نے سارا قصہ مائرہ کو مزے سے لیتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد مائرہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا، اور یہ مذاق ہی بن گیا۔ اسے ذکر پر تنگ کرنے لگی کہ اس سے شادی کرے گی، حالانکہ ان دونوں میں سوائے دوستی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پیار محبت سے جمیلوں میں وہ دونوں بہت دور رہتے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کو ایک الگ مقام پر لینا چاہتے تھے۔ وہ کامیابی چاہتے تھے، ذمہ داریوں سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن اب تاشفین کی ایک ذمہ داری تھی جسے وہ نبھانے کے لیے اب دل و جان سے تیار تھا۔ ہوں تے ہونا ہی سی، ہوں تے اگے وشے گئی۔ تم میرا انتظار کرے تھے؟ سوری میں لیٹ ہوگی۔ ڈیڈ واپس آ رہے تو اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ واپس اس کے کیبن میں آتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے مسکرا کر نفی میں سر لایا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ دیکھ لیجیے، مجھے ایک نیا آئیڈیا ہے، وہ ساحل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا۔ تم پھر سے کام میں لگ گئے، میں نے کہا کچھ دن کے لیے انجوائے کر لو، پھر بعد میں تو کام ہی کام کرنا ساری زندگی۔ لیکن نہیں، تم پر تو کام سوار ہے، وہ اس کی فائل دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا، وہ اس کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ وہ کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اگلے لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کرسی اس کے سامنے کر چکا تھا۔ او بیبی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ سرد سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تم آج بھی جاؤ گے اپنی کزن کو لینے کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر لایا۔ مجھے تمہاری اس کزن سے ملنا، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی ضرور چلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کتنے بجے جانا تمہیں؟ 1 بجے؟ ہم لنچ بھی ساتھ کر لیں گے تینوں۔ وہ پلاننگ کر چکی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ الے کزن لگی، ذرا پتہ لگے گا نا بیوی، پھر پتہ لگے گا انہوں بیبی نوں۔ تقریباً 1:45 بجے پہ اٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ بھی نکلنے کا تھا جب اچانک روز کے کچھ کلائنٹس آ گئے۔ وہ لوگ اس کے دوسرے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، میٹنگ بہت ضروری تھی۔ روز کو اپنا اچانک کینسل کرنا پڑا، جبکہ اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی، کیونکہ وہ تناوش کے ساتھ تھوڑا اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اسے میٹنگ میں مصروف پا کر وہ اکیلا ہی نکل آیا تھا۔ آج کھانا ہوٹل میں کھلانے کے بجائے اس نے راستے سے پیک کروا لیا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر کھانا کھانے کا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تو بائی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی۔ کھانا پیک کرواتے اسے اس کا موبائل یاد آیا، یہ بھی بہت ضروری تھا۔ وہ خود اس سے رابطہ میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے راستے سے اس کے لیے ایک موبائل خریدا، اور راستے میں اس نے اس کی ساری سیٹنگ بھی کر لی تھی۔
لیکن اس کا گفٹ بہت پسند آئے گا. ویسے رات والے گفٹ کے بارے میں اس نے سے کچھ بتایا نہیں تھا. کوئی بات نہیں، اب جا کر پوچھ لوں گا. وہ مسکراتے ہوئے بھائی اس کے کالج کے باہر روک چکا تھا. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.